السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے ام ہریرہ کا ناول رب سے جڑنے کا سفر، ایپیسوڈ 4. فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی. چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا جب قرآن آدھا ہونے کو تھا. 14واں پارہ سورۃ الحجر پڑھائی جا رہی تھی. پہلا لیکچر تجوید کا تھا. میڈم سبینہ نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کہیں. جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھیں. اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یک لخت جواب دیا، سیکھ کر. جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا. اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. ابو داود 1469. تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا اسے نازل کیا گیا. یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی. سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا. وہ حیران تھی. اس نے پہلے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی. اتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری لگوایا تھا جو انہیں ایسے قرآن پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہوں. اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے. آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی رہی تھی. یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے. ان کا قرآن سن کر لگ رہا تھا واقعی یہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کی بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی تو؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا اور دل سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا قرآن سیکھنے کا. اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی. وہ جانتی تھی اسے محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے رستے پر جب نکل آئی تو پھر ڈرنا کیا؟ قرت نے کہا تھا کہ اللہ خود سکھائیں گے. اب میں اللہ آپ کے سپرد، آپ نے سکھانا ہے مجھے. اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اب تم نے یہ کیا بوڑھوں کی طرح چادریں پہننا شروع کر دی ہیں؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہی ہوئی تھی کہ ماما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے لہجے میں کہا، السلام علیکم ماما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار جو اپنی اس ملانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے. ماما آپ قرت کو ایسے تو مت کہیں، وہ اتنی اچھی مسلمان ہے اور اس میں کیا برا ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اسے ان کے قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ بہت برے لگے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا. مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پر غصہ آتا تھا. اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی. بڑائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہے. بس بس، اپنے لیکچرز اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہے مجھے، سب تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی. یہ کہتے ہوئے وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں. فاطمہ کا دل کٹ کر رہ گیا. آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتا ہوا دیکھتی رہی. اسے بے ساختہ یہ شعر یاد آ گیا، یہ قدم قدم مصائب کہ صراط کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری.
اس راستے سے اب لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ کون؟ جواب نہ آیا۔ پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، ایک ہنستی ہوئی خوشگوار آواز آئی۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو بھائی؟ کیوں بھائی، ہماری بہنا اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کے گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی، امی دیکھیں کون آیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ او ماں صدقے، میرا بیٹا آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سدا خوش رہو۔ کب آئے؟ پتہ ہے کتنا اداس ہو گئے تھے اس بار ہم۔ نہ تمہارے ابو نے رابطہ کیا نہ تم نے۔ باپ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جی امی، بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھیں۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو، اینی کھانا لاتی ہے۔ اینی، جاؤ بھائی کے لیے تازہ روٹی اور سالن لے کر آؤ، اور سنو وہ فریج میں گاجر کا حلوہ پڑا ہے، وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ قرۃ العین جو باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی ابھی لائی، کہتے ہوئے سوچوں میں گم چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر رکھنا۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار بھی پڑھنا ہی پڑتا ہے نا، جتنی بھی موٹی اور مشکل بکس ہوں پڑھتے ہی ہیں نا۔ انشاءاللہ میں قرآن سیکھوں گی، میرا رب مجھے سکھائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے نوٹس دیکھنے لگی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 26 to 43۔ انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ اور پھر شیطان کا کردار۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز، اور اسی دن اللہ آپ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کی عادت بنتی جا رہی تھی ہر بات اللہ سے کرنے کی۔ وہ بھی تو اس کو جواب دیتے تھے آخر۔ وہ محبت کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ اللہ نے کہا، اور تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر آیت 26۔ اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ سورۃ الحجر آیت 27۔ پھر فرشتوں کا ذکر۔ سورۃ الحجر آیت 28۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی، مٹی، آگ اور نور۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر آیت 28۔ فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ انسان مٹی سے بنا، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتا تھا۔ فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 30-31۔ کیوں؟ شیطان نے اسی مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ فرشتوں کی صحبت سے، ملائے اعلیٰ سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے، اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا، مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر، آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ تکبر انسان کی سرشت میں نہیں ہے نا، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب وہ شیطان کے گھیر میں آتا ہے۔ مٹی کی تو فطرت ہی عاجزی ہے، اسی لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی مانگ لی تھی۔
انہوں نے اس چیز پر تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے لوگوں فرشتوں نے سجدہ کر کے عزت دی، انہیں کتنی خوبصورت جگہ یعنی جنت دی گئی، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی۔ وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو اللہ، ہم کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذرا سی عزت ملنے پر، مقام و شہرت ملنے پر، علم، حسن یا مال ملنے پر؟ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے نا، اسی لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی ہے اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنی اصل فطرت پر لوٹنا بہت پسند ہے۔ عاجزی۔ اسے اب غور کرنا تھا کہ کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں۔ یہ تو شیطانی خصلت ہے، اور شیطان کون؟ اسے تو اللہ نے دشمن کہا ہمارا۔ پھر آگے چلی۔ اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اسے دے دی گئی تھی، قیامت کے دن تک کا اختیار۔ شیطان نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ سورۃ الحجر آیت 39۔ مزین برے کاموں کو، مزین گناہوں کو اٹریکٹیو، نافرمانی کو آسان۔ اسے اپنا گناہوں سے بھرا ماضی یاد آنے لگا۔ کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میوزک کو روح کی غذا کہتی تھی، کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھلوں کے قصے سمجھتی تھی۔ شیطان کہاں کہاں سے نہیں آیا تھا، اسے پچھتاوا ہوا۔ یعنی وہ ہر غلط کام کی تعویلیں دے کر ہم سے گناہ کروائے گا۔ ہم اس بے حیائی کو فیشن اور ماڈرنزم سمجھیں گے، اور در حقیقت یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک سے دشمنی کا بدلہ وہ ہم سے، ہر انسان سے لے گا۔ حسد، غصہ۔ اسے یاد آیا کہ تفسیر کی میڈم فریال نے ان جذبات کا علاج بتایا تھا۔ حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ غصے کا علاج فوراً پانی پینا یا وضو کرنا، اور تکبر اپنی اوقات پر غور کرنا۔ آغاز اور انجام، مٹی سے مٹی تک۔ وہ دوبارہ آیات کی طرف متوجہ ہوئی۔ اللہ، پھر ہمارا کیا قصور اگر وہ آزاد ہے تو وہی ہمیں بہکاتا ہے نا؟ اس نے الجھتے ہوئے جیسے اللہ سے سوال کیا۔ مگر ان میں سے تیرے خالص بندے محفوظ رہیں گے۔ سورۃ الحجر آیت 40۔ اوہ، یعنی اللہ تعالیٰ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے، کچھ لوگ خالص ہوں گے جو اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ مگر اللہ، خالص لوگ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں، جن کا دل کفر و شرک، گناہوں، دنیا کی محبت سے میلا نہیں ہوتا، جن کا دل پیور ہوتا ہے اللہ کی محبت میں، جن کا مرنا، جینا، ہنسنا، رونا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے۔ دل میں کسی نے سرگوشی کی، جیسے الہام کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بننا ہے خالص، کہ میں بھی اس دشمن کے واروں سے بچ جاؤں، میں بھی گمراہی سے نکل آؤں۔ مجھے آپ کے راستے پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ، وہ راستہ جو مجھے آپ سے جوڑ دے۔ وہ دل ہی دل میں گویا شرمندگی سے گڑ گڑا رہی تھی اس رب کے آگے جو شہرک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے مجھ تک آتا سیدھا رستہ، بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوں میں سے جو تیری پیروی کریں، اور بے شک جہنم ان سب کے لیے وعدے کی جگہ ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 41 till 43۔ معاذ اور شہریار کی اب اکثر مسجد میں نمازوں کے بعد ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ تم کیا مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس نے کئی دنوں سے شیو نہیں کی تھی۔ مولوی؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولویوں والا کام کیا ہے؟ نائلہ کی بات سے شہریار کو حیرت ہوئی۔
یہ جو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب کی، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ، کیا داڑھی بڑھانے والا شخص مولوی بن جاتا ہے؟ آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے، کیا تم ان کی داڑھی اور ننگے ٹخنے دیکھ کر انہیں بھی مولوی کہتی؟ استغفر اللہ۔ شہریار کی بات پر نائلہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں نا؟ تو اپنی سوچ درست کرو۔ جانتا ہوں چند ایک کی غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ بالکل بدنام کر دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر مولوی خراب ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گی؟ علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گی؟ نہیں نا؟ تو پھر دین کے معاملے میں پانچوں انگلیاں برابر کیوں لگنے لگتی ہیں لوگوں کو؟ نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہلا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار، یہ کہہ کر وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اب وہ اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی اسے خود کو چادر اور چار دیواری میں قید کر کے رکھنے والی لڑکیاں بے وقوف لگتی تھیں۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا مدرسے جاتے ہوئے۔ ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل کیا ہی تھا کہ اچانک سے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر علینا کا نام جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانویکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا۔ فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی۔ کلاسز انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹیز۔ سفیان، آنکھوں میں نمی سی آ کر جیسے رک گئی تھی۔ کیا تھی نا میں، آج زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے؟ وہ جیسے لاشعوری سی کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی۔ حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال احوال پوچھا۔ شکر ہے بی بی، تم نے کوئی جواب تو دیا، اتنی ساری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ تمہیں پتہ چلا سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ علینا کے اس میسج پر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کب؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا۔ اگلے مہینے۔ آج اس نے ٹریٹ دی تھی پوری کلاس کو۔ وہ خوش ہے؟ لگتا تو ہے۔ تم خوش ہو؟ علینا اس سارے واقعے سے لا علم تھی۔ رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پر رکھ دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا، جیسے دل حلق میں آ گیا ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، چیخے چلائے، مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اسے دھوکہ دیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ آنسو بہنے لگے۔ کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا اس نے مجھے واقعی بھلا دیا ہوگا؟ ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے۔ قبیح مخلوق پھر سے ماضی کے مناظر میں لے گئی۔ اسے یاد آنے لگا، اس کے ساتھ گزارا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا ہنسانا۔ پہلے دن کا پڑھا قرآن کا سبق بھولنے لگا۔ رونا سسکیوں میں بدل چکا تھا۔ اندر کہیں چھپا اس کی جدائی کا درد ابھی باقی تھا۔ اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے، شاید کہ اسے یاد آئے کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے۔ دشمن نے وعدہ سچا کرنا چاہا، اسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھانے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا۔ وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں۔ اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا۔ موبائل جیسے ہی آن کیا تو میسیجز کے بجائے ہاتھ ایک اسلامک ایپ پہ ٹچ ہو گیا۔ وہ کھلتے ہی اسلام 360 کے سامنے یہ آیت تھی، قال اللہ تعالیٰ، البقرہ 268۔ اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ دل ایک دم سے رک گیا، جیسے کتنی ہی دیر وہ ساکت ہو کر یہ آیت پڑھتی رہی۔ شیطان میرا دشمن۔ مدرسے میں پہلے دن کا سبق گویا منظر پر روشن ہو گیا۔ وہ مجھے بے حیائی، نامحرم سے فضول بات کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ
اپنی رحمت کا وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اگر میں اللہ کے لیے بے حیائی سے بچوں گی تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ بخشش، رحمت، اللہ اکبر! آنسو بہنے لگے، مگر اب کی بار کسی نامحرم کے لیے نہیں، اپنے رب کی محبت کے لیے، احساس تشکر کے لیے۔ دل تھم چکا تھا، وہ استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بر وقت اس نے بچا لیا، ورنہ وہ بے وقوف کیا کرنے جا رہی تھی؟ کتنا غلط نتیجہ نکلتا اس کا۔ شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا جاتا ہے، مگر ایک مضبوط کردار لڑکی، اللہ کی محبت میں جینے والی، اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جالوں میں نہیں پھنستی۔ اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس کا دل شکر سے بھر گیا۔ وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے متعلق بتایا تھا۔ فاطمہ اکثر دیکھتی تھی کہ قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تھی تو ہر بار کوئی نئی آیت اس کے سامنے آتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ اسے ایسے گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اس طرح سے اچانک سے سامنے آنے والی آیات میں اس کا جواب ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے۔ آج اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا، لکھ کر سرچ کرنا، اسلام 360 پلے اسٹور پر، پھر وہاں سے انسٹال کر لینا۔ اور فاطمہ، اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود ہیں۔ ایک عام شخص اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا ہے، الحمدللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب بھی آن کرو آیت اور حدیث آف دا مومنٹ سامنے آ جاتی ہے، جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے۔ اوہ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے، میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو آیت یا جو حدیث نکالنا چاہوں نکال لوں گی اور اس کے نمبر سے اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر لوں گی۔ الحمدللہ، بہت زبردست۔ بالکل، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرما بردار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہوا کرتا ہے، جو دونوں کو مل رہا تھا اور دونوں اس پر شکر گزار تھیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ ہی کثیرہ۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں نے تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھیں، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قرۃ، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائیں۔ اس نے قرۃ کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے پوری یونی میں ٹاپ کیا تھا، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ مل چکا تھا، اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہو۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے تو عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی۔ مگر فاطمہ، ایک مسئلہ ہے، اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹی کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قرۃ، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ، یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ فاطمہ کو یاد آیا اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اس نے اللہ سے کہا تھا
میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اس آیت کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے۔ واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا وسوسہ کافی ہے۔ اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی یا کسی دینی مجلس کی دعوت ملتی، وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں جن میں ہم ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو آگے؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر ہی رہ گئی۔ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا۔ اب اسے زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو ہے، اب تک تو درد ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اسے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد کو چھپانے کے لیے نقلی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نئی طالبہ ہیں۔ میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ جی، مجھے یہ دوسرا ہفتہ ہے اس مدرسے میں ایڈمیشن لیے ہوئے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے ہالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی، الحمدللہ، اللہ بھی کیسے کیسے اپنے پیارے بندوں سے ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی اور میں دور سے کھنچی چلی آئی۔ کشش؟ کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتا، مگر آپ پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ آپ چنی ہوئی بندی ہو۔ چنی ہوئی بندی؟ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا تھا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی، میں کافی دنوں سے آپ پر بہت غور کر رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی۔ چنے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایسی جگہوں پر بھی اپنا مقصد سیٹ کر کے آتے ہیں اور پھر اسی پر جی جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سب ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں نا نور؟ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گی۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے۔ نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں، خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بے اختیار مسکرا دی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں آپ کی دوست، اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں، انشاءاللہ۔ مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور۔ دیکھو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے نا، تو آپ نے اس کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اس زندگی کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا اور جینا صرف اس رب کی خاطر ہو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھو، اللہ آپ کو جو بھی حکم دیں گے آپ نے فوراً سے سر جھکا کر مانتے جانا ہے، خواہ وہ کوئی شریعت کا حکم ہو
یا ذاتی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ، آپ نے ہمیشہ بندگی دکھانی ہے اسے، ساری دنیا مخالف ہو جائے، آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ، اس کے لیے ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو اس رب کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے، ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا رب آپ کو اپنی رضاؤں کی خوشخبریاں سنائے۔ اور ہاں، سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا۔ بریک ختم ہو گئی۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، کبھی مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں کھڑی سکتے میں خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحوں میں اسے کیا کچھ جتا گئی، کیا کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے پوری شدت سے کھڑے ہو چکے تھے، دل رب کے آگے جھک رہا تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھیں۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھیں کہ وہ ارد گرد سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے، اتنی مشقت اٹھائی ہوئی تھی، مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ باپ تو بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ آج وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا یہاں آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معوف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون، اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ کہ کس دنیا کے لوگ تھے، خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے تھے۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں چیئر پہ جا گری۔ اسے بے اختیار وہ شعر یاد آیا، وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے، شکست کھائے، لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار ابھی بک سٹور سے گھر آیا ہی تھا کہ والدہ نے فوراً سے اسے یہ خوشخبری سنائی۔ وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالہ صفیہ ہے نا، وہ لے کر آئی تھی لڑکے کی ماں کو، بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے وہ، ہماری تو تنگ گلی تھی، ان بیچاروں نے نکڑ پہ گاڑی کھڑی کی، مجھے تو شرمندگی مارے جا رہی تھی، مگر مجال ہے اس لڑکے کی ماں کے ماتھے پر کوئی شکن ہو، بڑی خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بھی بڑے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی والدہ جیسے خوشی میں سارے دن کی روداد سنائی جا رہی تھیں۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ کیا کام کرتا ہے لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بہت بڑا آفیسر ہے۔ ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ اماں، انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاء اللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے، ہماری نائلہ تو عیش کرے گی، اور تو اور اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا۔ وہ جیسے فخر سے بتانے لگیں۔ اماں، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو، اب بھلا میں یہ پوچھتی اس کی ماں سے، سب مسلمان ہیں بیٹا، اب بھلا یہ باتیں پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے بندہ؟ اماں، پھر آپ نے بچپن سے ہمیں نماز پڑھنا کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا اپنی بیٹی کو بیاہتے وقت نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہے؟ تو کیسی عجیب باتیں کرنے لگ گیا ہے شہریار، پہلے تو ایسا نہیں تھا، تو پتہ نہیں کہاں کس کے پاس جانے لگ گیا ہے۔ اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اماں، کچھ غلط نہیں کر رہا، آپ تسلی رکھیں، بس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے کے دین کا پتہ کریں، اس خالہ سے، اس کی جاب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں، بندہ تھوڑا کھائے حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار، آج کا زمانہ دیکھا ہے نا تو نے،
لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں. اب اگر ایسا رشتہ ملا ہے تو ان حلال حرام کے چکروں میں کیوں پڑنے لگ گیا تو؟ اماں، دنیا میں ان حرام کاغذ کے ٹکڑوں پر عیش کرنے والے کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار، میرا دماغ نہ خراب کر، تو جا یہاں سے. اللہ اللہ کر کے ایک اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، اب تو ٹانگ مت اڑانا اس میں. اس کی والدہ کو اچانک سے غصہ آ گیا تھا. شہریار حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کو آخر ہو کر گیا ہے. وہ تو ایسی نہیں تھیں. کیا مال واقعی ایسا نشہ رکھتا ہے کہ انسان کو قبر بھول جائے، حشر کا دن اور اس کا سخت حساب بھول جائے؟ اسے یاد تھا جب اس نے معاذ کو بتایا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول لیا کرتا تھا یا کسی پروڈکٹ کا نقص چھپا لیتا تھا. اس پر معاذ نے چند سوال کیے تھے جنہیں وہ جب بھی سوچتا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. شہریار، ہمیں اپنے سارے مال کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندوں کو دھوکہ دے کر مال کمایا تھا تو کیا جواب دو گے اللہ کو؟ کیا اس مال کے ذریعے جہنم کی آگ میں پھینک دیا گیا تو؟ کیا موت کا، قبر کا، اللہ کو حساب دینے کا اور جہنم کا ڈر کافی نہیں کہ انسان ہر طرح کی بے ایمانی اور دھوکہ بازی یا حرام کمائی سے بچ جائے؟ معاذ کے یہ الفاظ اب بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے. نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر راستہ دکھا دیا ہو کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے. کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا. کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والا بننا چاہیے. کیا پتہ کب کام آ جائے. فاطمہ اب مکمل کوشش کرتی تھی کہ جو اسے عمل کی بات پتہ چلے وہ فوراً سے اس پر عمل کر لے. فرائض کی پابندی، نمازوں میں خشوع اور اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا. تہجد تو اس کا معمول بن گئی تھی. اس وقت وہ اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کیا کرتی تھی. چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی: اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. سورہ آل عمران، آیت نمبر 31. اسے اللہ کی محبت پانی تھی. ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے. دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی انسان اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے. وہ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. دنوں سے ہفتے، ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے. مسز ریان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا. وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت اور ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا تھا. مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبتوں سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں، جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے. پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل یعنی جنت ملا کرتی ہے. فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب وہ سورہ نور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لے آئی تھی. ماما، میں پردہ کرنا چاہتی ہوں. آج میں سورہ نور میں اللہ کا حکم. فاطمہ، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتی پھرتی ہو. اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ مسز ریان کو اچانک غصہ آیا تھا. انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت ڈانٹ پلا دی تھی. ماما، یہ مکمل پردہ نہیں ہے. اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا. ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، اور کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی اونچی آواز سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا. کیا ہوا ماما؟ دیکھو اپنی بہن کے کام. اب اس نے پوری ملانی بننا ہے. پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق لگ گیا ہے. آر یو کریزی فاطمہ؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ آج تک تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے حلیے میں؟ آئی ڈونٹ نو اسے کیا کہتے ہیں. آئی تھنک برقع.
رائٹ؟ مت کرو اس طرح کی فضول ضدیں، ہم مل کر تمہارے بارے میں کچھ بہتر سوچتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بھائی کیا آپ جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہترین کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے اسے ویسا گزارنا ہے جیسے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے رب نے حکم دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں ہمارا فیوچر کیا ہے؟ موت، اور اس کے بعد قیامت کا دن، جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اس فیوچر سے۔ مجھے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان سو کالڈ فضول ضدوں کو پورا کرنا ہے۔ مجھے نہیں پرواہ کہ کون اس حلیے میں رہ رہا ہے اور کون نہیں، اور لوگ کیا کہتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می ایٹ آل۔ پہلے لوگوں نے کون سے ایوارڈز دے دیے ہیں؟ کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ کو حساب دیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دیں، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا تھا؟ بتائیے، کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گے؟ فاطمہ جذب کے عالم میں بولتی جا رہی تھی۔ سیف کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی؟ اب یہ سیکھ رہی ہو تم؟ ماما، میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، آپ کو برا لگا تو آئی ایم ریئلی سوری۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا، بہرحال آئندہ تم پردے کا نام بھی نہیں لوگی، سمجھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے مزید سفر نہیں کر سکتی، جاؤ اب اپنے کمرے میں۔ ماما، میں اللہ کا حکم کسی کے کہنے پر بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پر شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے ہی رہ گئے۔